ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بچوں، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں سمجھیں گے۔ عربک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ یا تسمیہ کہتے ہیں۔ آئیے جو اپنے اس قاعدے میں لکھا گیا ہے اب انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية۔ آئیے بچوں اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم وقف کے بارے میں سمجھیں گے، کیونکہ اس تختی میں ہم نے وقف کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے اب ہم جو پڑھے ہیں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور باقی سب یہ سمجھیں۔ دیکھیے بچوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے الرجیمی، ہم رک گئے تو پڑھ لیے الرجیم۔ اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے میم کے نیچے زیر ہے، الرحیمی ہے، رک گئے تو ہم اس کو پڑھ لیے الرحیم، کیونکہ میم کو ساکن کر لیے۔ اسی طرح سے الحمد للہ رب العالمین، العالمین میں دیکھیے بچوں نون پہ، العالمین کے نون پر زبر ہے، رک گئے تو ہم اسے ساکن بنا لیے، العالمین پڑھ لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئیے بچوں ہم بیچ میں رک کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھو اگر ہم نعبدو پہ رکنا چاہ رہے ہیں تو کیسے رکیں گے؟ ایاک نعبد، دال پہ ساکن کر لیے، رک گئے، کوئی مشکل نہیں، سانس ٹوٹ رہی ہے، پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہی وقف ہے، یہی وصل ہے جو ہم نے اس میں سیکھا ہے کہ ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش پر جب رکیں تو کیسے رکیں اور پیچھے سے ملائیں۔ اگر آیت پر رک رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں، اگر آیت کے بیچ میں ہم رک رہے ہیں تو پیچھے سے ملائیں گے۔ مثلا قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، رک جائیں گے، قل هو اللہ احد۔ اسی طریقے سے آئیے دو زبر پر رکتے ہیں ہم، ان مع العسر یسرا، رک گئے تو ایک زبر کے ساتھ اس الف کو پڑھ لیے، نہیں تو نہیں رکیں گے تو ان مع العسر یسرا، نہیں رکیں گے تو دو زبر پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ابھی ہم نے اس کے بارے میں اس کا ڈیفینیشن سیکھا ہے کہ جس حرف پر دو زبر ہو اس کے بعد ایک الف لکھی جاتی ہے اور وہ ہجہ اور رواں میں نہیں پڑھی جاتی۔ جب ہم اس پر رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اس الف کو ایک زبر کے ساتھ۔ اس وقت جب وقف کریں گے تو دو زبر نہیں پڑھیں گے، ایک زبر کے ساتھ اس الف کو پڑھیں گے۔ مثلا ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، دیکھیے بچوں یہاں تائے تانیث، گول تا اور تا مربوطہ پر ہم رک رہے ہیں، یہ تینوں ایک ہی ہیں بچوں، اسے تائے تانیث بھی کہا جاتا ہے، گول تا بھی کہا جاتا ہے اور تا مربوطہ بھی کہتے ہیں۔ جاریہ، ہم رک رہے ہیں جاریتن پہ تو پڑھ لیے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہا ساکنہ بنائیں گے، جاریہ۔ مثلا
فیہا عین جاریۃ سے فیہا عین جاریہ. اب دیکھیے دوسری مثال، تائے تانیث پر دو زیر ہے، تسقی من عین آنیہ، آنیۃ ہے، رک جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ آنیہ. تیسری مثال میں تائے تانیث پر دو زبر ہے، یعنی تائے تانیث پر دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، جب ہم رک جائیں گے تو اسے ہا ساکنہ بنا لیں گے. مثلا لا تسمع فیہا لاغیہ. امید ہے بچے سمجھ رہے ہوں گے. فی امان اللہ.